It's Faizan Raza presents. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 304 چل رہی ہے، بخاری شریف کتاب ہے اور بابو ترک الحائض الصومہ ہے، یعنی حائضہ عورت کا روزے کو ترک کر دینے کا باب۔ اور اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دنوں میں تشریف لائے، عید کے دن میں، اور خصوصی طور پہ عورتوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں تم صدقہ کثرت سے کیا کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو اہل دوزخ پایا ہے۔ عورتیں گھبرا گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ شوہر برا بھی ہو تو آپ برے نہ بنیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے تو بتائیے یہ برائی اچھی ہے یا بری ہے؟ تو یقینی سی بات ہے برائی تو بری ہوتی ہے، تو پھر بری چیز کو آپ کیوں اپناتی ہیں؟ آپ اس کے مقابلے میں اچھی چیز اپنائیں تاکہ آپ کو اچھا کہا جائے۔ برے کی برائی کو اختیار کر کے برا بن جانا یہ تو کوئی بھی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ کوئی برائی ہمارے ساتھ کر رہا اور برا ہو اور ہم اس کی برائی سے نفرت کر کے اس برائی کو اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اس کے مقابلے میں اچھائی پیدا کریں، یہ ہے کمال، اور یہ ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور یہ ہماری بہنیں سمجھ نہیں پاتی۔ ایک شخص کو برا کہہ رہی ہیں، یہ برا کر رہا ہے، تو پھر اسی برائی کو خود بھی اپنا لیتی ہیں اور انگلی کو اپنی طرف بھی کر دیتی ہیں، گویا کہ ہم بھی برا کر رہے ہیں، تو پھر وہ بھی برا آپ بھی بری، کیا فرق رہا یہ بتائیے؟ اس برے کو اگر سزا ملنی چاہیے تو بری کو سزا کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ اس میں تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جذباتی پن میں بعض اوقات انسان اپنے محاسبے سے غافل ہو جاتا ہے، دوسرے کو مکمل طور پہ مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ اس پر توجہ کریں، اپنے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی خاطر، اپنی بچیوں کو خصوصاً تباہی سے بچانے کے لیے۔ اور ضمناً ان میں شوہر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کو بھی یقیناً خیال کرنا چاہیے۔ ایک عورت اگر آپ کے قبضے میں ہے، آپ کی محکومہ بنا دی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کریں کہ اس رویے کو آپ کے بچے روزانہ دیکھ رہے ہوں اور ان کے نازک ذہنوں کے اندر وہ تمام مناظر نقش ہو جائیں، اور پھر جب آپ کے بیٹوں کی شادی ہو تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طرح ناروا سلوک کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کی زوجہ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے اور اس آپ کی زوجہ کے خاندان والوں نے صبر کرتے ہوئے آپ کی زیادتیوں کو برداشت کیا ہے تو آپ کی اولاد کی بیویاں اور ان کا خاندان برداشت کر لے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر زیادہ خطرناک لوگ مل جاتے ہیں۔ آپ کی بہو ہو سکتا ہے اتنی خطرناک آئے کہ وہ بیٹے کو پھر حساب کتاب سمجھا دے، یا اس لڑکی کے پیچھے خاندان اتنا قوی ہو کہ وہ پھر آپ کی بیوی کی طرح زیادتیاں برداشت نہ کرے اور وہ جواب میں بہت سخت کوئی انتقامی کارروائی کر لے۔ تو ہوتا یہی ہے کہ جب ہم بچوں کے سامنے غیر محتاط ہو جاتے ہیں تو بچے بھی ان چیزوں کو غیر ارادی طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر جب تھیوری تو مکمل بمائے پریکٹیکل حاصل ہو گیا ہے، یعنی دیکھ کر باقاعدہ، اس کے بعد جب خود عملی طور پہ وہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے۔ اگر ایک باپ بار بار غصہ کرے گا بیوی کے اوپر، لا محالہ آپ دیکھیں گے، لا محالہ بہت ہی کم میں نے ایسا مشاہدہ ہوا ہے کہ 1000 میں سے کوئی 2-4 ایسے ہوں تو ہوں کہ وہ باپ کی عادت پہ نہ چلیں، ورنہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ان بچوں کی شادی ہوتی ہے وہ بھی اپنے والد کی طرح اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، ڈپٹ رہے ہوتے ہیں، جھڑک رہے ہوتے ہیں، یعنی پیچھے ایک تصویر ہوتی ہے، پیچھے پوری ایک مووی جیسے نا وہ فیڈ ہوتی ہے، انہیں بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کے والد صاحب نے کیا تھا، وہ اسی چیز کو اپناتے ہیں۔ وہی الفاظ ان کی زبان سے نکل رہے ہوتے ہیں جو الفاظ والد نے والدہ کے لیے استعمال کیے تھے، اسی طرح کے الفاظ وہ اپنی بیویوں کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس طرح ایک والد یہ نہیں سمجھ پاتا کہ میں نے اپنے پریکٹیکل کے ذریعے، اپنی غیر محتاط حرکتوں کے ذریعے اپنے بچوں کو کس قدر سخت آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس پہ توجہ کریں اور اپنی عادات و اطوار کو بہتر سے بہتر کریں، یہ سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی ناقص عقل اور ناقص دین ایسی نہیں دیکھی کہ جو کسی محتاط مرد کی عقل کو زائل کرنے والی عورتوں سے زیادہ ہو۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ عورتوں کو سرکار نے فرمایا ان کی عقل میں بھی تھوڑی سی کمی رکھی گئی ہے، ان کے دین میں بھی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک عقل مند مرد کی اور محتاط مرد کی
عقل کو زائل کرنے والی ان عورتوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ویسے تو میں ناقصات العقل کی وضاحت کروں گا کہ عورتوں کو ناقصات العقل جو قرار دیا گیا، کیا واقعی ان کی عقلیں کم ہوتی ہیں اس وجہ سے، وہ بعد میں وضاحت ہو جائے گی۔ لیکن سوچئے کہ جب سرکار عورتوں کو ناقصات العقل اللہ کے حکم سے قرار دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھداری کا عالم یہ ہے کہ سمجھدار مرد کی عقل کو لے جاتی ہیں، تو اگر یہ کامل العقل ہوتی ہیں تو پتہ نہیں پھر تو کیا ہو جاتا۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ مردوں کو بھی ایک تنبیہ ہے، اشارہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ عورت آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہیں، عورت آپ کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، عورت آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے، اور عورت آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایسے جذباتی رشتے ہوتے ہیں کہ انسان اگر تھوڑا سا سمجھداری سے کام نہ لے، یعنی ان رشتوں سے ایسی جذباتیت وابستہ ہوتی ہے کہ 2 منٹ میں انسان کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے اور ظلم کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ بیوی کا قصور نہیں، لیکن ماں نے رو کے دکھا دیا، بس عقل ختم ہو جاتی ہے، جا کے بیوی کو ڈانٹنا ڈپٹنا مارنا شروع کر دینا۔ بیوی رونے لگ گئی، ماں سے جا کے بدتمیزی کر لی، بہنوں نے پش کیا، بیوی پہ ظلم شروع ہو گیا، بیٹی نے کوئی بات بول دی ستیلی ماں کے بارے میں، آدمی نے جا کے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ تو یہ عورتوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ ہم بہنوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ مرد کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالیں اور اس کو اپنی کامیابی قرار نہ دیں کہ ہم نے دیکھا نا کیسا کام کروایا، بیٹے کو استعمال کر لیا، یا بیوی سوچے میں نے شوہر کو استعمال کر لیا، بہنیں سوچے ہم نے بھائی کو استعمال کر لیا۔ ایک ایک چیز کا میدان محشر میں حساب دینا ہے، ایک ایک چیز کا آپ کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ جو سیاست کی ہے گھر کے اندر، جو چلاکیاں کی ہیں اور پھر ہنسی ہیں، لوٹے لگائی ہیں، دیکھا نا کیسا ہم نے تو اس کو پاگل بنایا اور کیسا اس کو استعمال کیا ہے، بھائی کو اور بیٹے کو یا شوہر کو، یہ سارے جو مزے ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گے، ساری چلاکیاں دنیا میں رہ جائیں گی، میدان محشر میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے خلاف سازش میں کامیاب ہو جائے، میں اس کو کامیابی نہیں کہتا ہوں، اس کی بہت بڑی ناکامی کہتا ہوں، اور یہ اس کے لیے باعث خوشی نہیں باعث غم ہونا چاہیے کہ اب وہ میدان محشر میں اس زیادتی کا حساب کیسے دے گا۔ اصل تو یہ غور و تفکر کرنا چاہیے نا۔ ہمارے پیش نظر چونکہ عموماً آخرت نہیں ہوتی، مسلمان ہیں، آخرت پہ یقین بھی ہے، لیکن 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی آخرت کے بارے میں سوچنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے کہ موت کیسے آئے گی، قبر میں کیا ہوگا، میدان معاشر میں کیسے اٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیسے آئیں گے، حساب و کتاب کیسے ہوگا، پل صراط پار ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، نام مال الٹے ہاتھ میں آئے گا یا سیدھے ہاتھ میں آئے گا، جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے، جو وہ دیکھی جائے گی بعد میں۔ دنیا کے معاملے کے بارے میں کبھی نہیں کہیں گے کہ دیکھی جائے گی بعد میں، وہ ابھی ہونا چاہیے، اس کے لیے ابھی سے پلاننگ ہونی چاہیے۔ آخرت کے معاملے کو فراموش کر دیتے ہیں، حالانکہ آخرت بہت طویل ہے، دنیا عارضی ہے، یہاں سہارے پھر بھی مل جاتے ہیں، آخرت میں کوئی سہارا نہیں ہوگا، وہاں پہ تو بس انصاف ہے۔ تو لہٰذا خواتین کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ کسی مرد کو اپنے آنسوؤں سے بلیک میل کر رہی ہیں، جس کو ایموشنلی بلیک میلنگ کہتے ہیں، ماں کبھی کر لیتی ہے، کبھی بہنیں کر لیتی ہیں، کبھی بیوی کر لیتی ہے، کبھی بیٹی کر رہی ہے، تو یہ آپ کی کامیابی نہیں ہے حقیقتاً۔ اس طرح نہ کریں، ایک آدمی سے آپ ناانصافی کروا رہی ہیں، ایک آدمی کو آپ ظلم کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور وہ بھی وہ آدمی جو آپ کے قریبی ہے، جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں گن پکڑا دے کہ جا بیٹا سامنے کسی کو قتل کر کے آ اور ناحق قتل کر کے آ؟ تو کیا اس باپ کو آپ حقیقتاً اپنے بیٹے سے محبت کرنے والا کہیں گے؟ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے شوہر سے بڑی محبت ہے، ماں کے خلاف ابھار کے اس کو جہنم کا راستہ دکھا رہی ہے۔ ماں بولتی ہے مجھے بیٹے سے بڑی محبت ہے، کون سی ماں ہے جو اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتی، لیکن وہ بیوی پہ ظلم کروا کے اپنے بیٹے کے لیے میدان معاشر میں گرفت کا سامان کر رہی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ غفلت، توجہ نہیں ہے، کوئی احساس دلانے والا نہیں ہے۔ جب اس طرح سے 4 عورتیں آ کے کہیں گی کہ ڈٹ کے رہنا، بہو کو ذرا بھی تم نے ڈھیل دے دی تمہارے بیٹے کو لے اڑے گی، 3 یہاں سے آ گئیں، وہ بھی اس طرح کا مشورہ دے رہی ہیں، تو پھر دماغ کہاں پہ ٹھکانے پہ رہے گا؟ یہ ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ کرم فرمایا، اپنے گھر میں حالات بگڑ رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی خوشی دیکھنا پسند نہیں کرتی ہیں، ان کے گھروں میں جا کے فتنہ فساد پھیلا دیتی ہیں، اور پھر دوسری عورتیں وہ بھی بے وقوف ہوتی ہیں کہ اس قسم کی عورتوں کے فوراً قول کو قبول کر لیتی ہیں۔ یہ عورت خود آ کے کہہ رہی ہوتی ہے جی میرے بہو اور بیٹے میں تو بڑی ماشاءاللہ بہت اچھے رہ رہے ہیں، آپ کی بہو کیسے رہ رہی ہے؟ یوں ایسا کریں ایسا کریں ایسا کریں۔ اس وقت یہ نہیں پوچھتی میں تم اپنی بہو کے بارے میں تو تعریف کر رہی ہو
اور بہو کو بڑے سکون سے رکھنا چاہتی ہو، بیٹے کو چاہتی ہو وہ ٹینشن نہ ہو، میرے بیٹے اور بہو کے بارے میں تم اس طریقے سے کہہ رہی ہو، نہیں، ہمیں تو ایسی ہی عورتیں بڑی ہمدرد لگتی ہیں کہ یہ مخلص ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بٹھائیں گے بھی، پان بھی کھلائیں گی، چھالیاں بھی کھلائیں گی، کتھے بھی کھلائیں گی، چائے بھی پلائیں گی ان کو، اور بسکٹیں بھی ٹھونسیں گے ان کے منہ کے اندر، اور وہ بھی جمالو سارا کام خراب کر کے، اور یہ جار ہو جا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی، کیونکہ اگلا مشن پہ جانا ہوتا ہے، دوسرے کا گھر برباد کرنا ہوتا ہے، بعضوں کا کام ہی یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری بہنیں کیوں نہیں سوچتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے مرد کو بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک سمجھدار مرد کی عقل کو عورتوں سے زیادہ زائل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو سوچنا چاہیے کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ فوراً جذباتیت میں آ جائیں۔ جب آپ منصف بنتے ہیں، دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کبھی بھی کسی ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ نہیں کریں گے، ہم دوسرے فریق کی بات بھی سنیں گے۔ تو یہی اصول ہوتا ہے، اگر آپ نے والدہ کی صرف بات سن کے بیوی پہ چڑھائی کر دی، بیوی کی بات سن کے والدہ سے بدتمیزی کر دی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو انصاف کرنا ہی نہیں آتا ہے، اور آپ کو چاہیے ہی نہیں تھا کہ آپ ایک کی بات بھی سنتے، اس لیے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ دو اشخاص کے درمیان فیصلہ کریں۔ آپ کو چاہیے کہ پہلے ایک کی بات سنیں، پھر کہیں ٹھیک ہے میں دوسرے کی بات بھی سنتا ہوں، پھر آپ دوسرے کی بات سنیں، پھر غور و تفکر کریں کون کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ 100% غلط ہو اور یہ 100% صحیح ہو، کچھ غلطی ان کی، کچھ غلطی ان کی، کچھ صحیح باتیں ان کی، کچھ صحیح باتیں ان کی۔ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کریں، نہیں کر سکتے اچھے صاحب اور رائے لوگوں سے مشورہ کر لیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں جذباتیت بہت زیادہ ہوتی ہے، بھڑک جاتے ہیں، جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، اور بعض عورتیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ مرد کی نفسیات کو مرد سے زیادہ عورتیں سمجھتی ہیں۔ اگر یہ غصیلا آدمی ہے، کس چیز سے اس کو فوراً غصہ آئے گا، وہ ایک چٹکلا چھوڑ دو اس کے سامنے، 2 منٹ میں آپے سے باہر ہو جائے گا، بس آپے سے باہر ہو، اب استعمال کر لو اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ بدھو مردوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، غلط استعمال کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا غور و تفکر کریں۔ تو برا نہیں ماننے کہ میں نے بدھو مرد کہا، آپ نہیں ہے، وہ تو میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے، جب اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات سے نوازا ہے کہ جن خصوصیات کے استعمال کے بعد وہ سمجھدار آدمی کی سمجھ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو پھر ٹھہراؤ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ ذرا دیکھیے، واچ کیجئے، مشاہدہ کیجئے، اس کے بعد کوئی صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ بیوی کو بھی بے سہارا ہونا محسوس نہ ہو، ماں بھی یہ نہ سوچے کہ میرا بیٹا بیوی کا ہو گیا اور مجھے چھوڑ دیا، ماں کو یہ احساس ہونا چاہیے میرا بیٹا میرا ہے، اور بیوی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے، اور یہ اس پوزیشن میں لا کر پھر اپنے گھر کو آپ چلا سکتے ہیں۔ کسی اگر بیوی کو بے سہارا ہونے کا احساس ہوگا، وہ تنہا محسوس کرے گی اور ڈپریشن کا شکار ہو جائے گی، بیماریاں ہوں گی، یا پھر وہ کہے گی کہ بس اب تو شوہر بھی ادھر کا ہو گیا، تو وہ علیحدگی کا سوچنے لگ جائے گی۔ اور اگر ماں کو آپ نے احساس دلا دیا کہ میں بیوی کی طرف زیادہ ہوں، تو پھر ماں کی دل آزاریاں ہوں گی، اس کے دل سے بددعائیں نکلیں گی، اور ماں کا جب دل دکھتا ہے تو پھر اس کے اثرات بعض اوقات انسان پر بہت بھیانک قسم کے مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اعتدال اور توازن کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ اب عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے دین اور ہماری عقل کا نقصان کیا ہے؟ نقصان مینس کمی، ہماری عقل میں کمی کیا علامت ہے، ہمارے دین میں کمی کی کیا علامت ہے؟ ہم بھی سوچتے ہیں سب کچھ ہے۔ تو پہلے سمجھ لیجئے کہ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان میں رکھا ہے، اور اس نور کی روشنی میں یا اس نور کی برکت سے انسان صحیح غلط، گندگی پاکیزگی اور درست غلط وغیرہ میں تمیز کر سکتا ہے، یعنی اس عقل کے نور کی وجہ سے۔ چونکہ یہ جانوروں کے اندر نور نہیں ہوتا ہے، عقل کا نور، اسی لیے آپ دیکھیں وہ گندے پانی میں منہ مار رہے ہوتے ہیں، گندی جگہ سے چر رہے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا اپنے ابا کو سینگ مار رہا ہوتا ہے، ماں کے ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتی نا، عقل نہیں ہوتی۔ عقل ایک نور کا نام ہے جو اللہ نے انسانوں میں رکھی ہے، جنات میں رکھی ہے، فرشتوں کو عطا فرمائی ہے، اور اس کی برکت سے انسان صحیح غلط میں تمیز کرتا ہے۔ اور یہ نور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دماغ میں شدید چوٹ لگ جائے تو یہ نور زائل ہو جاتا ہے، جب نور زائل ہوتا ہے تو انسان پاگل سا ہو جاتا ہے۔
تو لہٰذا اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی عقل ناقص ہے، یعنی اس نور میں تھوڑی سی کمی رکھی گئی ہے۔ اس کی صحیح تفسیر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرد کا نور زیادہ ہے، عورت کا نور کم ہے، ایسا نہیں۔ عورتیں بڑی ذہین ہوتی ہیں، بڑی فطین ہوتی ہیں، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر 16 سال کی لڑکی کو بٹھا لیں اور 16 سال کے لڑکے کو بٹھا لیں اور ان دونوں کا آپس میں آپ آئی کیو ٹیسٹ لے کر دیکھ لیں، ان کے جو دماغی قوت ہے اس کا ٹیسٹ لے کر دیکھیں، حاضر دماغی کو دیکھیں، تو عموماً لڑکیاں غالب آئیں گی۔ یہ زیادہ ذہین ہوتی ہیں، فطین ہوتی ہیں، ان کا دماغ زیادہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود یہ کہنا کہ تمہاری عقل میں کمی ہے، اصل میں یہ اشارہ ہے اس طرف کہ عورت کی عقل جو نور ہے، نور عقل، وہ ہے تو کامل ہی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی جو طبیعت ہے، عورت کا کی جو باطنی کیفیات ہیں، وہ عقل کے فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ یعنی عورت عموماً اپنے باطنی کیفیات، جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ کر لیتی ہے اور عقل کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتی ہے، گویا کہ اس کی جذباتیت، اس کا باطنی تقاضا یہ عموماً عقل پہ غالب رہتا ہے۔ اس وجہ سے ان کی عقل کے اندر نقص نظر آتا ہے۔ مثلا عورتیں جلدی فیصلہ کرتی ہیں، تیزی کے ساتھ فیصلہ کرتی ہیں، جلد باز ہوتی ہیں، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، فوراً بس جو منہ میں آئے گا بول دیں گی، اور بس چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو مجھے، فوری طور پر ایک دم الف سے ایک دم یہ پہ پہنچ جاتی ہیں، اور پھر لیکن اس طرح کرنے کے بعد پچھتاتی بھی بہت ہیں، جلد بازی میں فیصلے کر لیتی ہیں، پچھتاتی ہیں۔ پھر منتقم مزاج بہت زیادہ ہوتی ہیں، انتقام بعض اوقات عورت میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، 10-10 20-20 سال پرانی باتیں یاد رکھیں گی کہ فلاں نے فلاں وقت میں یہ جملہ مجھے کہا تھا، اور جب تک اس کا بدلہ نہیں ہو جائے گا تو قلب انور ٹھنڈا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کی عقل اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے ایسا کرو، لیکن نہیں، جذباتیت غالب آ جاتی ہے، انتقامی جذبے غالب آ جاتے ہیں، ذاتی مفادات غالب آ جاتے ہیں۔ یہ اکثر عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شوہر کا حق کیا ہے، شوہر کی عظمت وغیرہ سب پتہ ہے، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، لیکن ایک گھر کے اندر جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو دیگر عورتیں بھی ہوں، مثلا 4 بھائی ہیں، چاروں کی بیویاں، ان کے آپس میں جب چشمک لگے گی تو پھر وہ انہیں عقل سے سوچیں گی، بس پھر تو ان 3 کو زیر کرنا ہے، ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، عموماً اس قسم کی چیزیں ان کی غالب آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کی عقل میں کمی ہے، اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کا نصاب مرد کا عورت کے مقابلے میں نصف رکھا ہے، یعنی ایک مرد 2 عورتوں کے برابر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 2 عورتیں جب اگر ایک عورت گواہی دے گی تو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جذباتیت اور دیگر جو باطنی تقاضے ہیں وہ غالب آ کر اس کی عقل کو صحیح درست استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس لیے سرکار نے پھر اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کا معاملہ رکھا ہے کہ ایک کی جذباتیت غالب آئے تو کم از کم دوسری ٹھہراؤ کے ساتھ مشورہ دے سکتی ہے، اس لیے اس طریقے سے ہوا ہے۔ اس پوری تفصیل کو یاد رکھنا انتہائی مفید رہے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید اس پر کلام